کہ کیا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ جو 500 روپیہ دن کا کماتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ ادارے کے ہمارے گورنمنٹ کے ملازم ہیں، وہ خود ہی ان کو بیچ رہے تھے۔ گھر میں کھانا کیا بنائیں گے؟ وہ کہاں سے عید منائیں گے؟ السلام علیکم، این لائن نیوز کے ساتھ میں آپ کی میزبان امارا وٹو۔ ناظرین، جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، آنے سے پہلے ان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو جنت بنا دیں گے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جو امریکہ کو قرضے دے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب اپوزیشن اقتدار میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہی نہ ہو۔ جیسے اقتدار میں آتے ہی اپوزیشن جون سی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ عوام بھی کوئی چیز ہے جن کے ووٹوں سے ہم آج اس مقام پر پہنچے ہوئے یا اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو ہماری جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی جب خان صاحب کی حکومت تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، عید کے دن ہی تھے، اور جی عوام کیا کرے گی، غریب جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ جی یہ اس طرح کی پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ خیر، اگر دیکھا جائے اسی ماضی کی جو ان کے بیانات ہیں اور آج کے بیانات کو، تو اس ٹائم ان کا جو پریکٹیکل ورک ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں نون لیگ نے اضافہ کیا اور عید کے نزدیک ہی کیا۔ اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم اپوزیشن ہوتے ہیں یا کسی پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں یا اقتدار میں نہیں ہوتے، تب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، تب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت کچھ کریں گے۔ ہم تو جو عوام ہے اس کو ایسے باغ دکھاتے ہیں جنت کے کہ جیسے ہماری عوام محلوں میں رہے گی، ان کے لیے یہ پلان کیا جائے گا، وہ پلان کیا جائے گا، لیکن ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ بھی بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس ٹائم پاکستان میں مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو 29 سے 30% مہنگائی ہے۔ اس ٹائم ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ 29% ہے، اور ایک ہفتے میں 16 اشیاء جو ضرورت کی ہیں ان کی قیمتوں میں جو اضافہ آیا ہے وہ 16% ہے، اور جو 13 ایسی اشیاء جن کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے وہ تقریباً 22 کے قریب جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں جو سے کمی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو ہم ٹماٹر کھاتے ہیں، ہنڈی میں استعمال کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں، وہ 11 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ غریب عوام اب ہنڈی نہیں پکا سکے گی، ہمیں لگتا ہے آہستہ آہستہ ہم سارے سڑکوں پہ آئیں گے، صرف ایلیٹ کلاس رہ جائے گی اور جو مڈل کلاس فیملیز ہیں وہ تو ختم ہی ہو جائیں گی۔ اور جی مرغی کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ 13 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیاز کی قیمتوں میں جی 3 روپے اضافہ ہوا، لہسن 4 روپے جو ان سے ہے وہ جی مہنگا کیا گیا۔ اسی طرح مٹن کی قیمت میں 7 روپے تک اضافہ ہوا۔ مطلب میں اس قدر جو میرے پاس سامنے رپورٹ ہے وہ دیکھ کے حیران ہوں کہ کیا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہماری غریب عوام کھانا کھا سکے گی؟ کیا ہمارے غریب لوگ جن کی جو 500 روپیہ دن کا کماتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ ٹماٹر لیں گے، لہسن لیں گے، پیاز لیں گے، یا پھر وہ گھی لیں گے یا نمک مرچ لیں گے؟ دوسرے نمبر پہ جی راشن بانٹا جا رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، جو ابھی تک سننے میں آیا کہ بہت سے علاقوں میں غریبوں تک پہنچایا ہی نہیں گیا، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں، ایک ریسنٹلی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ وہ اداروں پہ چھاپا مارا گیا تو وہ جی جو راشن آیا تھا وہ ادارے کے ہمارے گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ خود ہی ان کو بیچ رہے تھے۔ شرمناک اس طرح کے سامنے واقعات آتے ہیں تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ہم کیا کہیں۔ گورنمنٹ تو جو ہے وہ ہے، لیکن جو ہمارے اس ٹائم پبلک ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی شرم جون سی ہے مجھے لگتا ہے بیچ باچ کے بیٹھ جانا چاہیے، اور گھٹیا کہنا بھی ان کے لیے یہ لفظ جون سا ہے گھٹیا کی توہین ہوگی۔ غریب عوام سڑکوں پہ مانگ رہی ہے، غریب عوام اس ٹائم ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے عید کا جوڑا خریدنا بھی جون سا ہے نا وہ عذاب ہے۔ تو وہ گھر میں کھانا کیا بنائیں گے، وہ کہاں سے عید منائیں گے؟ مجھے تو ایسے لوگوں پہ اس ٹائم بہت ترس آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اور ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی تھی کہ پی آئی کو کوئی جو سے اسلامی ممالک خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خریدیں گے بھی۔ تو میں کہتی ہوں کہ جن بھی جو بھی ہمارے حکمران آج تک آئے ہیں یا جو ہیں جس طرح بھی ہیں، میں کہتی ہوں جس نے بھی اس ملک کا اتنا برا حال کیا ہے، اللہ ان
ان کو غرق کرے جس طرح فرعون کو غرق کیا تھا۔ اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کبھی کبھی کہتے ہوئے کہ میرا ایک پیارا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، لیکن مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کیوں رہتے ہیں، کس وجہ سے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے اس ملک کو اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہم اپنی غریب عوام کو، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کا جینا محال کر دیں، وہ ان کو مار ڈالیں، ان کو یہاں سے نکال ہی ڈالیں؟ اس ٹائم ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں جی، جابس نہیں مل رہی۔ ایک اس کے پیچھے بھی ایک ہمارے گورنمنٹ کی نااہلی ہے، ان کو چاہیے کہ ہمارے جو سسٹم ہے بچوں کے لیے جابس لائے، ہمارے جو سے لوگ ہیں وہ چوریوں سے، ڈکیتیوں سے بچے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس ٹائم اس قدر مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ عام سے عام بندہ، اگر کوئی مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہے تو اس کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ خدارا میری حکومت سے اپیل ہے کہ آپ جتنا ہو سکے ایسی عوام کو تو ریلیف دیں، کم سے کم کوئی تو ایسا ذریعہ کریں کہ جس سے وہ اپنے کھانا 2 وقت کا کھا سکے۔ خیر، جب بھی ایک لوگ اقتدار میں ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ اس نے ملک کو غرق کر دیا، ملک کو لوٹ کے کھا گیا۔ یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کس کس نے ملک کو لوٹا، اور جس نے میرے پیارے پاکستان کو لوٹا، اللہ اس کو اس دنیا سے ہی اٹھا لے، میری تو یہی دعا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ مجھے ان غریب لوگوں کا بڑا دکھ ہوتا ہے جو اس ٹائم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ ایک نوالا نہیں کھا سکتے، اور وہ سڑکوں پہ سوئے ہوئے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو جو سی ہے وہ ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے N9 نیوز۔